الرحمن الرحيم باب في الكسب والعمل بيده. یہ باب محنت و مشقت اور خود کمائی، خود محنت کر کے کمانا، اس کا یہ باب ہے اور اس کی اہمیت اس باب کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ یہ حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا وأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي حويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء وعليه صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت؟ قال دنة نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. تو خود محنت کر کے کمانا اور اسی کو اہمیت دینا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اس کی اہمیت اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، خود راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور جناب سعد بن الربیع سے مواخات کروا دی، تعارف کرا دیا، دوستی کرا دی۔ تو سعد بن الربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا انی اکثر الانصار مالا، عبد الرحمن تم پردیسی ہو اور یہاں آئے ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تمہیں یہاں کام کرنے میں، محنت کرنے میں بڑی دشواری ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آئے گا تو اس میں بھی دشواری ہے، پردیسی کو کوئی شخص اپنی لڑکی دیتا نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ سعد بن الربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار قبیلے کا سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ کہہ لیے کہ کوئی کروڑ پتی ہو۔ بھئی اگر کوئی کہے کہ میں اپنے قبیلے، اپنے اس میں سب سے مالدار ہوں تو کم از کم کروڑ پتی تو ہوگا۔ آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں، آج کل کے اس ماحول میں جو بولا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے قربانی کا عالم دیکھیے، حضرات انصار کا مقام جو بہت بلند ہوا ہے، اللہ نے جو ان کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے، وہ انہی تمام قربانیوں کی وجہ سے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی حضرات انصار نے کیا معاملہ کیا تھا۔ اور پھر یہاں بھی دیکھیے کوئی کروڑ پتی انسان اپنے کسی دوست سے یا کسی سے بھی کیا کہہ سکتا ہے کہ میں آدھا مال، یعنی کروڑوں روپے میں آپ کو یوں ہی دے سکتا ہوں، کوئی کر نہیں سکتا۔ کہیں ایسا کوئی مثال مل نہیں سکتی سوائے اسلامی تعلیمات ہی ہیں، یہ اسلام ہی کا یہ وہ ہے بڑائی و بلندی اور اس کی تعلیمات کہ ہر چیز اسلام کے لیے اور بھائی چارے کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد و تعاون کے لیے ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آدھا مال، کروڑوں یعنی کروڑوں روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس پیسے کو لے لیے، تجارت کیجئے اور تجارت کر کر
پھر دیکھا جائے گا کہ آپ واپس کریں نہ کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ تو۔ لیکن کتنی عظمت اور کتنی بڑائی کی بات ہے حضرات انصار کی کہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے کروڑ پتی انسان ہوں۔ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ایک انسان ہوں، میں نصف مال، آدھا مال یعنی کروڑوں روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ تجارت کیجئے۔ اور کہا کیونکہ آپ پردیسی ہیں تو شادی کرنے میں بھی بڑی مشکلات آپ کو پیش آئیں گی۔ میری 2 بیویاں، اور 2 بیویوں میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں بیوی کو آپ کو دے آپ فلاں بیوی سے دستبردار ہو جا رہا ہوں، آپ ان سے شادی کہہ رہے ہیں میری 2 بیویاں، تم غور کر لو جو تمہارے لیے مناسب 2 بیویاں ہیں، آپ ان کو دیکھ بھال لیجئے، جو آپ کو زیادہ بہتر اور مناسب لگے میں اس سے دستبردار ہو جاؤں اور میں اس کو طلاق دے دوں، اور جب عدت گزر جائے تو آپ اس سے شادی بھی کریں۔ کوئی مثال ہے، کوئی قربانی کی انتہا ہو سکتی ہے تو یہ ہے۔ اگر آدمی قربانی کی کوئی انتہا کر سکتا ہے تو یہ مثال بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 بیویاں ہیں، اور 2 بیویوں میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے یا جو مجھے اچھی نہیں لگتی وہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، بلکہ کہہ رہے ہیں 2 بیویاں ہیں جو آپ کو مناسب لگے، جو آپ کو آپ کے اعتبار سے بہتر ہو، اس کو میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ انتہائی درجے کی بات ہے۔ لیکن دوسرا بھی تو صحابی ہے، وہ اس سے کم نہیں ہے۔ عبد الرحمن اگر ہیں اور ہجرت کر کے گئے ہیں تو یہ بھی ان سے حضرت سعد سے کم نہیں ہے۔ کہنے نہیں بڑا احسان آپ کا، یہ نہیں، آپ یہاں کوئی بازار بتا دیئے، کوئی منڈی بتا دیئے جہاں تھوک کاروبار ہوتا ہوں، جہاں مناسب داموں پر چیز مل جائے، بس یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بڑا احسان، اس کی ضرورت نہیں، آپ بازار کوئی بتا دیجئے۔ تو صاحب ان کو قینقاع کا بازار بتا دیا، انہوں نے کہا قینقاع کا بازار ہے اور آپ وہاں جائیے، وہاں سے آپ کو جو کرنا ہے۔ بس عبد الرحمن صبح وہاں نکل گئے، اور نکلنے کے بعد صاحب وہاں سے پنیر اور گھی لے کر آئے۔ اور ظاہر ہے آدمی اگر وہ ہے، اگر اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، ہنرمند انسان ہے تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہنرمند اگر انسان ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آدمی کے اندر ہنر ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن گئے اور صاحب پنیر اور گھی دے کے آ گئے۔ پھر کیا تھا؟ باصلاحیت انسان، ایمان والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہر چیز۔ تو انہوں نے صاحب ستو اور گھی لے کے آئے۔ پھر کیا تھا؟ روز لاتے اور روز بیچ لیتے۔ پھر چاہتا نا روز آنا صبح جائے وہاں سے سامان لائیں اور بیچ لیں۔ ابھی بس چند ہی دن ہوئے تھے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے تشریف لائے تو دیکھا کہ صاحب ان کے کپڑوں پر کچھ سہاگ عطر وغیرہ لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن کیا شادی کر لی تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں، یہاں بھی سبق ہے امت کے لیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ صاحب شادی کی تو کس سے کی، کہاں کی؟ کہ انصار کی عورت سے شادی ہو گئی ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کہا اچھا مہر کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا ایک کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اس کے برابر سونا دیا میں نے ان کو مہر میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اولم ولو بشا، ولیمہ دیکھو عبد الرحمن ضرور کرنا، کیا ہے چھوٹا موٹا کر لینا، ایک بکری کا ولیمہ ہو لیکن ولیمہ۔ اس سے ولیمے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، اور شادی کو بالکل سادہ کرنا معلوم ہو رہا ہے کہ شادی میں زیادہ تام جھام اور سادہ اس میں فضول خرچی اور اسراف یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے عبد الرحمن وہ صحابی ہیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے احسان حضور کا ہے، انہوں نے احسان لیا،
یا نہیں لیا، یہ تو ان کی اپنی شرافت اور اپنا ہنرمندی اور ان کی اپنی صلاحیت ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے اوپر حضور پاک کا احسان ہے۔ اب یہاں انہوں نے نہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ شکایت کی۔ ارے عبد الرحمن تم کیسے ہو؟ ارے آئے تھے یہاں، ہم نے تمہارا تعارف کرایا، لوگوں میں تمہاری پہچان کروائی، تمہارے اوپر ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، تم تو ایسے نکلے کہ اپنی شادی میں بھی نہیں بلایا، تم نے کمال کر دیا عبد الرحمن۔ ایک لفظ حضور پاک نے نہیں فرمایا۔ ان کے اوپر بھی تھا کہ حضور پاک سے نکاح پڑھواتے تو خیر و برکت ہوتی اور کیا کیا ہوتی، لیکن ان کی بھی یہ صاحب خوبی ہے، ہم خوبی اور تمام لوگ جو صحابہ کہہ رہے ہیں وہ خوبی ہی خوبی ہے۔ جس کام کو ہمارے صحابہ کر لیں اس کے اندر سوائے خوبی کے اور کچھ نہیں۔ اب انہوں نے امت کو یہ سبق بھی دیا کہ زیادہ تام جھام نہیں کرنا چاہیے، نکاح اور شادی یہ ساری چیزیں بہت آسان بنا کر کرنا چاہیے اور کم سے کم خرچ پہ کرنا چاہیے، کہ نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا اور نہ انہوں نے اس کو بہت اہمیت دی کہ صاحب حضور پاک صحیح نکاح پڑھوانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے گھوڑا گاڑی سب بھیجنا پڑے، چاہے کہیں سے بلانا پڑے، کچھ بھی نہیں۔ اور حضور نے بھی سب سے بڑی بات، حضور نے بھی کچھ نہیں کہا، اور ان کی بھی بات کہ انہوں نے حضور سے نکاح نہیں پڑھایا، کہیں نکاح پڑھوا لیا اور شادی بھی کر لی۔ اور ایک بات یہ کہ خود کما کر کھانے کی فکر کی، خود کما کر کھانے کی فکر کی، یہ نہیں کہ لے لیتے 50 کروڑ روپے ان سے اور صاحب سعد بن ربیع کا احسان انسان کتنا ہوتا ہے، چشم ہوتا ہے، آج احسان خوشامد کر کے مدد کروا لی، کل آپ کو پہچانے گا نہیں۔ لیکن یہ ہم آپ ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ تو ہمارے لیے مثالی ہے اور نمونے کا۔ نہ انہوں نے احسان لیا اور انہوں نے آخری پیشکش کی، وہ صحابی ہیں تو انہوں نے ان کو جو کرنا چاہیے انہوں نے انتہائی درجے میں قربانی کا وہ کیا، اور یہ بھی صحابی ہیں اور جانتے ہیں خود محنت کر کے کما کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ دوسروں کے یہاں بڑے سے بڑے کھانے میں نہیں۔ چٹنی روٹی جو اپنی محنت کی کمائی کی ہے اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے، لیکن دوسرے کے احسان مانگ کر کھا رہے ہیں، احسان تلے دبے جا رہے ہیں، لیکن بے شرم اتنے اعلیٰ درجے کے ہم ہیں، پھر دوسرے دن کھڑے ہیں مانگ لیں گے، پھر مانگ لیں گے، پھر مانگ لیں گے، محنت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہے، حرام خوری ہے، تو بس مانگنے میں بہت حاکم ہے۔ ارے خود کما کر کھانے میں جو مزہ ہے، جو شاندار اس میں چیزیں ہیں، وہ مانگ کر کھانے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انکم تقولون ان ابا ہریرہ يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السفك بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهدوا إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون۔ یہ ایک بڑا اعتراض ہمیشہ سے قرون اولا سے لے کر آج تک کا یہ اعتراض چلتا آیا ہے کہ صحابہ تو بہت تھے، لاکھوں تھے، لیکن جتنی حدیثیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں دوسرے لوگ کیوں نہیں روایت کرتے؟ صحابہ تو اور لوگ بھی ہیں، لیکن ابو ہریرہ سے زیادہ رضی اللہ عنہ
سے کوئی زیادہ حدیثیں نہیں، سب سے زیادہ اور بہت زیادہ. تو کیوں ایسا؟ اور یہ مستشرقین قرون اولا اور اس کے بعد مستشرقین اور آج تک کسی کو کچھ نہیں ملتا تو یہی اعتراض کرتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیوں سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں؟ دوسرے صحابہ بھی تو تھے، وہ کیوں نہیں روایت کرتے؟ تو جناب حضرت ابو ہریرہ، ظاہر اس کا مطلب ہے کہ اسی زمانے میں اعتراضات اٹھنے لگے ہوں گے، تو حضرت ابو ہریرہ خود ہی اپنے اوپر جو اعتراضات اٹھ رہے تھے ان کا جواب دے رہے ہیں، اور شاندار ترین جواب دے رہے ہیں. اس سے بہتر اور مناسب اور بالکل موضوع کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمِثْلِ حدیث ابو ہریرہ. مہاجرین اور انصار دونوں تھے، دونوں حضرت ابو ہریرہ کی طرح روایت نہیں کرتے، ابو ہریرہ زیادہ روایت کرتے. تو حضرت ابو ہریرہ اس کا جواب دے، اور سمجھ میں آنے والا ایک کن ذہن انسان بھی اس کو سمجھ لے گا، جس کی بھی حالات پر اور انسانی زندگی پر اور انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ ہے، یعنی ہے کہ کوئی ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کوئی بلا کا دماغ رکھتا ہے، کوئی بلا کا حافظہ رکھتا ہے، اور کوئی بہت کم ذہن ہوتا ہے. کوئی تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میرے جو مہاجرین میرے ساتھی ہیں وہ صاحب ان کو فکر معاش بھی رہتی تھی ساتھ میں، تو بازار جا رہے، منڈی جا رہے، دکان لگا رہے، اس میں بہت ان کا وقت ضائع ہوتا تھا. وقت ضائع کیا مطلب وقت لگ جاتا تھا. اور جو میرے انصاری بھائی تھے ان کے پاس کھیتی باڑیاں تھیں، بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے کھیت تھے، ان کو اپنا بہت سا وقت ان کو وہاں دینا پڑ جاتا تھا. اور میرا کیا کام تھا؟ میرا کوئی کام نہیں. جو چند اصحاب صفہ یا مساکین صفہ تھے ان میں ایک میں بھی تھا. میں 24 گھنٹے وہیں رہتا، وہیں سونا، وہیں اٹھنا، وہیں بیٹھنا، وہیں کھانا. تو یہ جو چیزیں تھیں، مہاجر جو ادھر اپنے گھر بار سب چھوڑ کے گئے تھے دوسری جگہ، ان کو پھر سے کاروبار سیٹ کرنا تھا اور کر رہے تھے. تو ان کو بازار جانا بھی، سامان لانا بھی، دکان لگانا بھی، سب کچھ کرنا، دکان کھولنا. تو ظاہر ہے ان کو پورا وقت تو نہیں دے سکتے تھے، مجبوری تھی ان کی. میرے نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی، میں تو ہر وقت یہی. جیسے اب آپ لوگ یہاں اعتکاف کر رہے ہیں تو اس وقت جتنی یہاں باتیں اور جتنا کام یہاں ہوگا سب آپ لوگ سنیں گے اور دیکھیں گے سب کچھ. اعتکاف نہیں تھا تو بہت سے لوگ کہیں تھے، کہیں کوئی بنگلے پہ رہتا تھا، کوئی کہیں گیا ہوا ہوتا تھا. تو اس وقت جو ہے ہر بات ہر ایک کو معلوم نہیں ہو پاتی. جب آدمی رہے گا تبھی تو سنے گا، تبھی تو دیکھے گا. اور پھر وہ بھی آپ جانتے کوئی بہت بلا کا ذہین ہوتا ہے، بلا کا حافظہ اس کا ہوتا ہے. ایک بار اگر آپ وہ سن لے کسی بات کو تو وہ یاد رکھتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ان کی کثرت مشغولیت جو تھی، چاہے وہ مہاجرین کی دکان کی ہو، بازار کی ہو، یا حضرات انصار کی، وہ ان کو کبھی کوئی دوا ڈالنی ہے باغ میں یا کھاد ڈالنی ہے، اور پھر پانی لگانا ہے، اور پانی کہاں سے لانا ہے، یہ فکر رہتی تھی. تو ایک تو وہ 24 گھنٹے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ نہیں پاتے تھے، مجبوری تھی. میں ہر وقت وہاں پڑا رہتا تھا، اور مساکین صفہ میں سے میں ایک مسکین تھا. جب مل جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ تو میں کھا لیتا تھا، نہیں ملتا تھا تو فاقے سے رہتا تھا. رہتا وہیں تھا، ہر وقت وہیں پڑا رہتا تھا. تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وہ میرے کان کے اندر ضرور جاتا.
اور وہ اپنی مشغولیت کی وجہ سے ہر بات آئی ہے، آپ بھی ہیں غور کر سکتے ہیں کہ آدمی جب زیادہ مشغول رہتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں بھول بھی جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، دماغ چوطرفہ چلانا پڑتا ہے اور ہر بات کو سوچنا پڑتا ہے، تو بہت سی چیزیں اسی میں دماغ سے نکل جاتی ہیں. جب آدمی بالکل یکسو رہتا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا ہے، تو پھر وہی کام پر سارا فوکس، اسی کام پر فوکس ہوتا ہے، اسی کام پر دھیان ہوتا ہے. اور آدمی کا اگر حافظہ بھی اچھا ہے تو ہر چیز پھر دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اس وجہ سے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں زیادہ حدیثیں اس وجہ سے نقل کرتا ہوں. نعوذ باللہ میں کوئی گھاٹے نہیں بیان کر دیتا ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ انصار بھی مشغول رہتے تھے اور مہاجرین بھی زیادہ مشغول رہتے تھے. میری مشغولیت کی کوئی وجہ نہیں. مجھے تو حضور کے دربار میں پڑا رہنا ہوتا تھا، مسجد نبوی ہی میں پڑا رہتا تھا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو میں ضرور اس کو یاد رکھتا تھا. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِهِ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابَ وَأَحْفَظُ إِذَا نَسِيَ. میں یاد رکھتا تھا جبکہ وہ لوگ مشغولیت کی وجہ سے بھول جایا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں واضح واقعی سمجھ میں آنے والی ہیں. حضرت ابو ہریرہ اگر حدیث زیادہ نقل کرتے ہیں تو پھر 100% اس میں بات یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا ایک تو حفظہ شاندار تھا، دوسرا یہ کہ ہر بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی تھی وہ ان کے کان میں ضرور جاتی تھی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ کہتی ہیں کہ جب جناب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے کہا کہ اب خلافت کے ساتھ تجارت تو مشکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے کام اتنے زیادہ ہیں، اتنا زیادہ اس میں محنت ہے اور اس کے کام ہیں کہ اب اس کے ساتھ تجارت بھی کی جائے تو مشکل ہے. تو انہوں نے بہرحال اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری قوم بہرحال جانتی اچھی طرح کہ میں ایک کامیاب تاجر ہوں. میں کبھی مجھے اپنے اہل و عیال کو کھلانے پلانے سے کوئی پریشانی یا عاجزی نہیں ہوئی. یعنی ہے کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں کما نہ پایا ہوں، بچے بھوکے رہ گئے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. میں ایک بہتر تاجر، ایک کامیاب تاجر تھا. اب یہ مسئلہ درپیش ہے تو ابو بکر بیت المال ہی سے اپنی کوئی تنخواہ مقرر کر کے آپ کھائے گا اور پیے گا، اس لیے کہ اگلت سے تو باقاعدہ کمانے کا تو وقت نہیں بچتا. تو اس میں اور ساری اپنی توانائی اور صلاحیت تجارت وہ مسلمانوں کے لیے آپ صرف کریں گے، خرچ کریں گے. تو اب یہ ایک چیز ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص خدمت خلق اور کسی بھی مشغولیت، دینی مشغولیت کی وجہ سے اگر کسی خیر کے کام میں لگ رہا ہے اور اس کا جو بجٹ ہے گھر کا وہ مسلمانوں کی اس سے اگر وہ لے رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے، اسی جیسے مثال کے طور پر مدرسے میں کوئی لگا ہے یا اور کسی تنظیم میں لگا ہوا ہے اور چندے کی رقم آتی ہے، اب اگر وہ 100% اس میں لگ گیا ہے تو اس کو الگ سے تجارت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو وہ تنخواہ اگر لے رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں بھی حضرت وہ ابو بکر کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے آخر میں مجبوری میں بیت المال سے لینا تنخواہ شروع کیا، اور پھر ظاہر ہے ان کی احتیاط تو زمانے کے لیے نمونے والی چیزیں
کہ کس طرح احتیاط اتنا ہی بس لیا جتنی ضرورت تھی. وہ تفصیل ہے کہ پھر انہوں نے کبھی ان کی اہلیہ نے کس طرح بچا کے رکھا اور کبھی میٹھا پک گیا تو حیران ہو گئے کہ ہمارے پاس تو ہم تو اتنا لیتے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال كنا تاجرين على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيا فلا يصلح. کہ حضرت براء ابن عازب اور جناب زید ابن ارقم دو جلیل القدر صحابی ہیں, دونوں نقل کر رہے ہیں اس روایت کو. کہتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کیا کرتے تھے. تو ایک مسئلہ پیش آیا کہ بیع صرف کا, کہ بیع صرف کے بارے میں ہم نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیع صرف کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیسے ہوگا, بیع صرف کیا ہے اور یہ کس طرح سے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ مسئلہ بتایا کہ بیع صرف جو ہے وہ کیا ہے. جنس کی بیع جنس سے, یعنی ہے کہ جیسے گیہوں کی بیع گیہوں سے اور چاول کی بیع چاول سے اور ایسے ہی سونے کی سونے سے, چاندی کی چاندی سے, یعنی جو چیز بھی ہے اس کی جنس اسی جنس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ یہ بتایا ان کان یدن بید فلا باس, کہ اگر وہ نقد ہے بالکل سامنے دونوں جنسیں رکھی ہیں, یعنی آپ جو چاول سے خرید رہے ہیں آپ کا بھی سامنے چاول رکھا ہوا ہے, گیہوں رکھا ہوا ہے, جو بھی چیز ہے جنس جو بھی ہے بالکل سامنے, اور جو جس سے آپ بدل رہے ہیں خرید رہے ہیں وہ بھی سامنے. اگر دونوں چیزیں بالکل سامنے ہیں, یہ بیچنے والا بھی بدلنے والی چیز کو دیکھ رہا ہے, بدلنے والا چیز بھی خریدنے والی چیز کو دیکھ رہا ہے, یعنی دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں. تو فرمایا فلا باس, تو ٹھیک ہے آپ کر لیے, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی دھوکہ نہیں. دھوکے سے بچانا, تجارت میں دھوکے سے بچنا ہے. اگر سامنے ہیں دونوں چیزیں تو ٹھیک ہے, کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا. آپ کی چیز وہ دیکھ رہا ہے, اس کی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, دونوں اگر راضی ہیں باہم تو ٹھیک, کوئی حرج کی بات نہیں. اور ان کان نسیئا فلا یصلح, اور اگر وہ ادھار ہیں, یہ یار ہمیں دے دو, اس کے بدلے ہم تمہیں پھر چاول دوسرے دے دیں گے, یہ چاول اچھے ہیں پلاؤ والے ہیں یہ ہم کو دے دو, ہم تمہیں روز مرہ والے چاول دے دیں گے. تمہارے یہ 10 کلو ہیں ہم 50 کلو دے دیں گے, یا ہم 40 کلو دے دیں گے, یا ہم 30 کلو, جو بھی طے ہو جائے باہم. تو فرمایا یہ لڑائی اور جھگڑے کی جڑ بنے گا. آپ کون سے کھانے والے دے دیں, کھانے کی تو 50 کوالٹی روز مرہ والی, موٹے والے بھی, پتلے والے بھی, مسلم بھی اور ٹکڑا بھی, سب چیزیں مختلف چاول ہیں. اب اگر بعد میں آپ دیں گے تو کون سا دیں گے, اور پھر وہی کہے گا میں کیا تم نے چاول دے دیا, انسان کے کھانے کے لیے دیے, جانوروں والے دے دیے یار, بالکل تم نے تو بیوقوف بنا کے رکھ دیا یار, اتنے اچھے چاول ہم سے لے لیے اور کتنے زٹیل والے چاول ہم تو دے رہے ہو. تو پھر جھگڑے کی جڑ بڑھ سکتی. صاحب نے فرمایا ادھار والا نہیں چلے گا, جنس کی بیع ادھار نہیں ہوگی. آپ بعد میں دیں گے, سونا آپ نے سونے سے بدلا, آپ کا سونا بالکل بسکٹ والا بڑھیا والا اوریجنل والا تھا, اس نے لا کر ملاوٹ والا دیا. اب اگر آپ اس نقد کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, سنار کیا دونوں آدمی چلے جائیں گے, بھائی ان کا سونا دیکھ لو, ہمارا سونا دیکھ لو, اور پھر جھگڑے کا امکان کم سے کم. لیکن اگر ادھار والا ہے تو بہت جھگڑے کا خدشہ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له
ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز وكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور بعد میں دو اور صحابی اس سے جڑ کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ میں نے بھی بالکل من عنا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے ایسے بندے کو بلائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا، دولت دی ہوگی، سب نعمتوں سے اللہ نے اس کو سرفراز کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، ارشاد فرمائیں گے کیا کر کے آیا ہے دنیا میں؟ تو اس وقت وہ بندہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا پائے گا. اللہ ایسا کر دیں گے کہ بالکل وہی بات وہ کہے گا جو کر کے آیا. اس میں کوئی الگ سے تبدیلی یا دھوکہ یا کچھ ایسی بات نہیں ہوگی جس میں اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو یا اس سے کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، غلط بولتے ہو، الٹا سیدھا کہہ رہے ہو، صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ نہیں، بلکہ وہی بات اسی زبان سے اس وقت نکلے گی جو وہ کر کے حقیقت میں آیا ہوگا. تو وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو مال دیا تھا، دولت دی تھی، اور میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا، میں لوگوں سے بیع و شراء کرتا تھا، میں دکانداری کرتا تھا، میں مال کو بیچتا تھا. وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازِ، اور میری طبیعت و مزاج ہی میں کچھ عجیب سی سخاوت تھی، فیاضی تھی. مزاج تھا میرا ایسا کہ صاحب غریب تو غریب، پیسے والے بھی آ جاتے تھے تو میں ان سے ادھاری کر لیتا تھا، میں ان کو مہلت دے دیتا تھا، میں ان کو سہولت دے دیتا تھا. اور جو تندرست و پریشان حال ہوتا تھا اس کے ساتھ تو میں خاص معاملہ کرتا تھا، اس کو تو بہت موقع دیا کرتا تھا، اس کو تو بہت سہولت دے دیا کرتا تھا، اس کو تو کئی دن میں ادھاری پہ رکھتا تھا اور کبھی سختی سے مانگتا نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو جوش آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے انا حق بذا منک، ارے یہ تم کر کیا ہو، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے کرنا چاہیے، یہ تو میرے لیے چیز تھی کہ میں بندوں سے عفو درگزر کا معاملہ کروں، اس کو معاف کروں، اس کی مغفرت کروں، اس کے گناہوں کو بخش دوں، اس کے برائیوں کو میں بھول جاؤں. یہ تو میرا حق تھا، تم کر کے آؤ. تو فرشتوں کو حکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجاوزوا عن عبدی، ارے اس بندے کا راستہ خالی کرو، بالکل اس کو جانے دو جنت، خالی کرو اس کے لیے راستہ، بالکل کوئی روڑا چیز نہ بنے اس کے راستے میں. یہ تو جو میرا کام تھا یہ بھی کرتا تھا اس کو. تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور فوراً اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تجاوزوا عن عبدی، میرے بندے سے درگزر کرو، اس کی کوئی چیز پوچھ تاچھ نہ کرو، چھوڑ دو اس کو. تو حضرت عقبہ ابن عامر اور جناب حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما دونوں اس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار غلے کی منڈی سے ہوا. آپ گزر رہے تھے، غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک غلے کے ڈھیر میں یوں ہی ہاتھ ڈال کے دیکھنا چاہا. جو ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں تری محسوس ہوئی، گیلا پن لگا. آپ نے اس کو یوں کہا
اور پھر کہا اے غلے والے یہ کیا ہے، یہ کیا گڑبڑ سڑبڑ ہے معاملہ تمہارا، گیلا کیوں لگ رہا ہے، اندر گیلا ہے غلہ؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں بارش ہو گئی تھی، فوار پڑ گئی تھی تو گیلا ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیلا ہو گیا تھا تو کوئی وہ نہیں ہے، گیلا والا تمہیں سامنے رکھنا چاہیے، اوپر رکھنا چاہیے، جو بھی خریدار آئے تو اس کو دکھے کہ یہ غلہ تھوڑا سا گیلا ہے، ہم خریدیں تو اس کو سکھانا بھی لے جا کے سکھانا بھی پڑے گا، اور اگر یہ سوکھا اور یہ سب دیکھ کر دھوکے میں جلد بازی میں وہ خرید لے گیا اور پھر جب بھرے گا اور لے جائے گا تو وہاں دیکھے گا یہ تو سب گیلا ہے، اور پھر اس کا سڑنے لگے گا، خراب ہونے لگے گا، یا کم از کم اس کو لے جا کے دھوپ میں ڈال کر سکھانا پڑے گا، مشقت میں وہ انسان پڑے گا۔ اگر گیلا تھا تو بتانا چاہیے، گیلا تھا تو اوپر رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا یہ مناسب نہیں، افلا جعلتہ فوق الطعام، اس کو چاہیے تمہیں اوپر رکھو، حتی یراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھیں۔ جو کمی اور زیادتی ہے، اگر آدمی دھوکہ اور یہ سب دے کر کوئی کام کر رہا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ فرمایا فمن غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، مال میں مبی میں عیب کو چھپا کر اس کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو فرمایا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، تو وہ شخص مجھ سے نہیں ہے، اس لیے کہ دھوکہ دینے والا مجھ سے کہاں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے یہ بالکل صاف ستھرا سارا ہر چیز آپ کی واضح، آپ بھی یہی امت کو پیغام دیتے ہمیشہ ہے کہ جو چیز ہے واضح ہو، صاف ہو۔ مومن کی زبان کی مثل اسی سے مشہور ہوئی، مومن کی زبان کیا ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، ہر چیز میں وہ صاف و واضح ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بھئی اگر جو بھی مبی میں عیب ہے وہ اس عیب کو واضح کر دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو مبی کے اندر کے عیب کو آپ چھپا کر دھوکہ دے کر آپ کسی کو بیچ دیں۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہے فلیس منی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔